نفلی عبادت خصوصاً نماز کی نفلی عبادت یہ گھر میں اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اعتکاف والے تو خاص حالت میں، اب اعتکاف میں اب ان کا گھر، ان کا خیمہ ہی، عام حالات میں نفلی عبادت، نفلی نماز گھر میں اللہ کو پیاری لگتی ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے۔ اس حوالے سے 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب بھی میرے امتیوں تم میں سے کوئی شخص اپنی فرضی نماز مسجد میں پڑھ لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کو بھی دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، گھر میں اس کی نفلی نماز کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں خیر اور برکت پیدا کرے گا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز افضل ترین انسان کی وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اجعلوا فی بیتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ رکھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں نماز ہوتی نہیں وہ قبرستان ہے۔ قبرستان اجڑے ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں، وہاں مردے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہاں مردے ہیں، ان کی روحیں مری ہوئی ہیں، وہ اجڑے ہوئے گھر ہیں، وہ ویران ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ چوتھی حدیث بھی آپ نبی علیہ السلام کا عمل اور صحابہ کا عمل دیکھ لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں نفلی نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ اکثر صحابہ نے اپنے گھر کے اندر نماز کی علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کو اپنے گھر کی مسجد کہتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں جن کو اللہ نے کھلے گھر دی ہیں ان کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، لاؤنج بھی لیتا ہوتا ہے، بیڈ روم لیتا ہوتا ہے، ڈائننگ لیتا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، کھلا گھر دیا ہے، تو ایک پریئر روم بھی بنا لیں کہ یہ جگہ عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے۔ صحابہ کے گھروں میں علیحدہ ایک روم ہوتا تھا، علیحدہ ایک پورشن ہوتا تھا، جس کو آج کی زبان میں ہم پریئر روم کہہ سکتے ہیں، یہ عبادت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ گھر میں نماز سے اللہ اس کے گھر میں خیر نازل کرے گا۔ کیا کیا خیر ہوگی؟ سب سے پہلی خیر تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ دوسری خیر یہی ہے کہ جو گھر میں نماز ہے اس میں امید ہے کہ ریاکاری کا اندیشہ کم ہوگا۔ مسجد میں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں ایک کونے میں نفل پڑھ رہے تو بندہ ریاکاری سے زیادہ دور ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا، اس میں نیت کا خلوص زیادہ ہوگا۔ تیسری برکت یہ ہوگی کہ گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، آپ کے گھر میں اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں نماز کی وجہ سے اس گھر سے شیطان بھاگے گا۔
وہاں تلاوت ہو رہی، وہاں اللہ کو سجدے ہو رہے، وہاں وضو ہو رہے، وہاں ذکر ہو رہے، تو شیطان اس گھر سے بھاگے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر نفل نماز پڑھنے سے آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے وہ نماز کو دیکھ کے ان کے اندر بھی نماز کی عادت پیدا ہوگی، نماز سے محبت پیدا ہوگی، نماز کی سنت ان کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی۔ 1 سال کا آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کے آپ کی طرح کرنے لگے گا، 2 سال کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، بس ابو سجدے کر رہے ہیں ایسے زمین پہ لیٹنے لگے گا، اور اللہ کو ان کی وہ ادائیں بتانے کتنی اچھی لگیں گی۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آج کا مسئلہ ہم نے یہی سمجھا ہے، اور اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرضی نماز مسجد میں، نفلی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ ثواب گھر میں، زیادہ فضیلت گھر میں، تہجد کی نماز کا زیادہ ثواب گھر میں، نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب گھر میں۔ اور ہمارے تصور اتنے بدل گئے ہیں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں گھر میں نماز ہو جاتی ہے؟ بھی ہو جاتی، کیوں نہیں ہوتی؟ فرض کے لیے مسجد ہے تو نفلی نماز گھر میں ہوتی ہے، ہوتی نہیں بلکہ گھر میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ساری حدیثیں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔